جتنے بھی لوگ مرڈر کرتے نا، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو حکومت چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے 2019 میں، کیا ہوا، حکومت کے خاطر کیا کیا گیا۔ 400 لوگ مرے پلوامہ میں۔ بڑے بڑے مسجدوں میں آپ سود کے خلاف بیان نہیں کر سکتے، بڑے بزنس مین کے پیسے سے چل رہی ہے، وہاں کے عالم کا بیان سنیں، صرف خاری کو امام بنائیں گے جس کی قرات اچھی رہے گی۔ ابو لہب کی بیٹی بی بی درہ، یہ دیکھیے باپ ابو لہب۔ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کی تفسیر ہم سنے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے پاس جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں پرماتما۔ پرماتما کا معنی یہ ہے جس معنی میں ہم اللہ کو جو معنی دے رہے ہیں، یعنی سب سے اوپر، تو وہ جو خدا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس دین جو ہے اسلام ہی ہے، یہ ریالٹی ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط رہنا، انہوں سچ کی ہمیں سچ کی نہیں، خدا کی قسم سب جھوٹ، اسلام کے سوا سب دھوکا، جھوٹ۔ اللہ نہ کرے اگر ہم اس دین میں ہوتے تو ہم کو صبح شام نظر آتا کہ وہ جو دین ہے وہ سچ نہیں ہے۔ اب جو اتنا اچھل رہے ہیں سناتن دھرم وغیرہ، اگر وہ ان کی کتابیں پڑھیں گے نا، ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو شک آتا ہے، جتنا اطمینان کے ساتھ ہم مسلمان ہیں ویسا وہ لوگ نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اسی لیے کرسچن آج ان کا حلال حرام پرسنل لا وغیرہ کچھ مضبوط نہیں ہے، نام کا صرف چرچ رہ گیا ہے۔ اسلام یہ دین ہے کہ اسلام میں رہنے والا ہر حکم کو مانتا ہے، برقع بھی مانتا ہے، داڑھی بھی مانتا ہے، سود نہیں لینا مانتا ہے، رشوت نہیں لینا مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ مسلمان کو اس کے دین میں اطمینان ہے۔ بہت بڑی بات اللہ نے میرے منہ سے آج نکالی ہے، ان کو ان کے دین پر اطمینان نہیں ہے۔ اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ ان میں سے کوئی ان کے دین کے رولز اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتا۔ یہاں کے جو لوگ ہیں جو بول رہے ہیں سناتن دھرم سناتانن دھرم، ان سے پوچھو تمہارا قانون کیا ہے؟ ستی یہ وہ کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کا مطلب کیا؟ کسی طریقے کو، کسی سسٹم، کسی نظام پر اپنے آپ کو جھکا دینا کہ اس نظام پر میں چلوں گا، ایسا جو سچا نظام ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ مسلمان اطمینان کے ساتھ اسلام پر ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان جسے اسلام کا 1% نالج ہے وہ بھی اطمینان کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد کیوں الگ ہوئے؟ اللہ نے وجہ بتائی، بغیم بینہم، حد سے گزرے، یعنی اللہ سے بڑا پیسہ، نعوذ باللہ، اللہ گیا تو جان دے، پیسہ ہونا، یہ سوچ جب آئی، پدوی ہونا، پڑم پدوی، پیرومئی پھگڑ، پا 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 پیئی، وہ بھی پا، پڑم پدوی پھگڑ پیرومئی پیئی پن، کتنے پا ہے دیکھیے۔ تو یہ سب آیا تو جان بوجھ کر یہ لوگ نیا دین بنائے۔ وجہ کیا؟ ان کو چاہیے ان کی پوزیشن بنانا، آج بھی چل رہا ہے۔ وہ یوٹیوب میں مشہور ہونے کے لیے نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے چینل میں 500-600 ویوز رہنے کی وجہ کیا؟ سچ بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے یہ درس قرآن کا ویوز کہیں اور چلے جانا،
اٹھا سٹ کو میں کوئی جھوٹی بات بول دوں مشہور ہو جاؤں گا میں، اللہ بچائے۔ تو اس لیے یہ لوگ دین سے نیا بنائے اپنے فائدے کے لیے۔ غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا، برٹش کی کوشش تھی عثمانی سلطنت عثمانیہ کو توڑے۔ ترکی میں ایک سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت، پورے مسلمان اس خلافت کو مانتے تھے۔ برٹش نے، ایک انگریز آیا، اپنے آپ کو صوفی شیخ کہا، صوفیہ میں داخل ہوا، اپنے آپ کو نقشے بندی سلسلے میں دعویٰ کیا، اور پھر کوشش کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ اتنا باریکی سے کرنے والا انگریز ہندوستان میں نہیں کیا ہوگا کیا؟ تو جو بھی نئے نئے باتیں کر کر مشہور ہوتا ہے جلدی پوزیشن مل جاتا، انجینئر، پلمبر، آٹو ڈرائیور، جو بھی ہے مشہور، بھائی میں آٹو ڈرائیور کو یہ نہیں بولا، مشہور ہو جاتے، لاکھوں کے ویوز رہتے ان کے۔ وہ کرتے کیا؟ خوف خدا نہیں رہتا، جھوٹ بولتے، کون پکڑنے والا ہے؟ پبلک کو کہاں نالج ہے؟ یہ کرسی پہ بیٹھنا تو اللہ کا ڈر رہنا، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو ان لوگوں نے جو ایک ہی دین تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی دین تھا، اس دین کو انہوں نے حد سے گزرنے کی وجہ سے ٹکڑے بنائے۔ کہ آدم علیہ السلام بولے میرے بیٹوں میں تھوڑی اولاد میری سر سے پیدا ہوئی، تھوڑی اولاد میرے خدا کے سینے سے پیدا ہوئی، تھوڑی اولاد میرے خدا کے پیٹ سے پیدا ہوئی، تھوڑی اولاد میرے خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئی، منوسمرتی بولے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا یہی حضور کہہ رہے ہیں کلکم من آدم و آدم من طین، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے ہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہی سچا اب یہ بولے بعد میں آپ سے ایڈوانٹیج لے کر جا سکتا؟ اب میں جب آپ کو بول دیا ہم سب برابر، تو میں آپ کو نہیں، تو چھوٹا میں بڑا، مجھے زیادہ دے، لے سکتا؟ نہیں لے سکتا۔ غور سے سنیں، سید کا مقام ہے، حسن حسین سید ہیں، ان کے ابا حضرت علی، لیکن حضور کے بعد خلیفہ کس بنیاد پر بنایا گیا؟ تقوی کی بنیاد پر۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اس سے بچ کر رہے گا وہ جو سب سے ڈرنے والا ہے۔ اسلام حضرت علی ایک پیغام پیش کر رہے ہیں، تم میں سب سے بزرگی والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ عزت کریں گے سید کی کہ حضور کے ساتھ رشتہ ہے، حضور کی نسبت ہے، عزت کریں گے، لیکن اونچا مقام قرآن کہتا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ تو اب اس میں آئے تو ہر ایک میرٹ پر جانا، کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو جھکا نہیں سکتا، سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جس کو پوزیشن کی خواہش رہتی ہے وہ دین کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اب اور دوسری بات، جب ٹکڑے ہیں تو پورے ٹکڑوں کو لے کر بھی چل نہیں سکتے۔ جب تک شیعہ حضرت ابو بکر صدیق بی بی عائشہ کو گالی دیتا رہے گا، وہ ہمارے ساتھ کیسے چلے گا؟ کتنی گندی گندی باتیں کہتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ، ہماری ماں ہے بی بی عائشہ صدیقہ، ہماری ساری مائیں قربان ہیں ان کے قدموں پر، جب تک ان کو تم برا کہو گے تو ہم کیسے تم کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ فاروق اعظم ہیں ہمارے، جب تک تم ان کو کہو کہ فاطمہ زہرا کا یہ سب، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جلا دیے، سب تم جب تک بولتے رہو گے کیسے تم کو لے کر سمجھیں گے؟ ہاں تم کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، جب تک تمہارے دل میں گندگی ہے تم کو کیسے لے کر چلیں گے؟ سمجھے؟ ایک ہے ٹکڑے کرنے والے، ایک ہے ٹکڑوں سے بچانے والے، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹکڑے نہیں کرنا، لیکن جو ٹکڑا گندا ہے اس سے دور تو رہنا، سمجھ میں آ گیا؟ اب اگلی آیت،
حضور نے سورہ آل عمران کی تفسیر، انشاءاللہ آج سے آل عمران کی تفسیر یوٹیوب پر آنا شروع ہوگی، غور سے سنیں، ہر طریقے سے ثابت کر دیا قرآن نے اللہ ہی خدا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ نبی کی بات سننی ہے، وہ نبی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وہ نبی کی کتاب پر چلنا ہے۔ سب کچھ سمجھانے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے حبیب اگر تم سے یہ حجت کریں، سب بول کر ہو گیا، پھر تم آ کر کہہ رہے ہو نہیں یہودیت ہی اچھا دین ہے، فَقُلْ، تو اب تم کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پورا جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرے وہ بھی اللہ کی طرف اپنا چہرہ جھکا دیے۔ اب تم اتنا کہنے کے بعد بھی ناحق تم حجت کرنے کے لیے آ رہے ہو، اب مجھ سے حجت کرنا تو اللہ کی بات رکھ کر کرو، میں اپنا میرے زبان سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی بات، میرا ہر فیصلہ اللہ کے لیے، نہ میں ایک درہم کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں، نہ میں کرسی کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے اولاد کو اس کرسی پر بٹھاؤ، نہیں، نہ تمہاری دولت چاہیے، نہ تمہاری حکومت چاہیے، مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے بس، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، تم بھی ایسے ہو کر آ کو میرے پاس بات کرو، میں اللہ کا ہو گیا، اور جس چیز میں اللہ ہی خدا ہے تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتے ہو، آ گئے اس بات پر، اللہ کے باتوں پر چلنا تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو ماننا تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، چیلنج کر دیے تم ہار گئے، اب تم جو اپنی باتیں کر رہے ہو ان باتوں کو تم ثابت کرو، عیسیٰ نبی نہیں ہے یہودی کہہ رہے ہیں، تم ثابت کرو کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اب تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہیں یہ ہیں، میں تو پورے کا پورا اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دیا، اور جو میرے پیروی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف پیروی ہو گئے، اب میرے پاس بات کرنا تو اللہ کی بات کرنا، اور ان سے پوچھو وقل، اور ان سے کہو، کن سے؟ للذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی نصارہ، والامیین، اور ان پڑھ لوگ، یہ امی اگر مشرکین مکہ کی طرف ترجمہ کریں گے تو ان پڑھ کہیں گے، اگر وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر منہ سے ان پڑھ نکلا ہم گئے دین سے باہر، کیونکہ ان پڑھ جو ہے عیب ہے، نبی ہر عیب سے پاک ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ نبی کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، انسان سے سیکھنے والے کو، اب مجھے کیوں انگلش سکھاتے؟ کیونکہ مجھے سکھانے والا انگلش میں سکھاتا، حضور کو سکھانے والا اللہ رب العزت، حضور کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، اور حضور نے نہ کسی سے پڑھا نہ لکھنا، کسی نے حضور کو سکھایا، اور یہ بات حجت بنی کہ حضور نے کسی سے نہیں سیکھا، اگر حضور نے کسی سے سیکھا ہے، یہ چیزیں تورات سے سیکھ لیے، انجیل سے سیکھ لیے، تو حضور کو کسی نے پہلے لینگویج سکھانی تھی، پہلے لینگویج سکھاتا پھر تورات سکھاتا، پہلے حضور کو عربی سکھاتا پھر سکھاتا، تو حضور کو سکھانے والا اگر انسان ہے تو کسی انسان نے حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، لیکن حضور تو اس کے عالم ہیں، کتابوں کی کتاب کے عالم ہیں حضور، اب حضور کو بولو ان پڑھ تو اب تمہاری عقل پہ جائے گی بات، سمجھ میں آئے؟ ان پڑھ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا نہیں آتا، جو آ کر پڑھا کر چلے گئے ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں ان پڑھ ہے؟ ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو کس نے پڑھایا؟ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھنے لکھنے میں ماہر تھے،
ان کو حضور نہیں پڑھاتے تو عمر فاروق کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہاں بہت مشکل جگہ ہے یہ، ترجمہ کرنا خطرناک جگہ ہے، بچے بچے کا کھیل نہیں ہے. تو یہاں امیین پلورل ہے، جمع ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تو وہاں ہم کہیں گے ان پڑھ کا معنی نکالیں گے، اور جب یہ امی نبی حضور کے بارے میں آئے گا تو وہاں تعریف کا معنی نکالیں گے. سمجھ میں امی کا معنی اصل نبی. کئی معنی ہیں امی کے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام مفسرین کہہ رہے ہیں. کوئی مفسر ایسا نہیں جو حضور کو امی کا معنی ان پڑھ کا کیا ہو. کہاں کس کی بات سن رہے ہو آپ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو امیین، اللہ مجھے یاد ہے میں ترجمہ کر کے چلا گیا تو کوئی بولیں گے وسیم حضرتی چودھری ان پڑھ کا ترجمہ کرے، ہم ہاں یہاں کرے تو وہ معنی، وہاں کرے تو وہ معنی. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ان لوگوں سے کہو جو کتاب دیے گئے اور ان سے کہو جو ان پڑھ ہیں مشرکین، اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوئے، گردن جھکائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ گردن جھکا دیے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پالی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائیں نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے حبیب تم پر تو صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا، پہنچانا تھا پہنچا دیا. جو مانا ہدایت پایا، جو نہیں مانا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا بولنے کا انداز سیکھیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا. اللہ بچائے، ایک ایسی دبی ہوئی بیماری ہے ہمارے دلوں میں، یعنی خون میں آ گئی ہے گندی عادت، دوسروں کو گرانا، چبانا، دل ٹوٹے جیسی بات کرنا. نرمی کا اتنا فائدہ ہے، لوگ بولتے ذرا سختی کرو نا، آخری سٹیپ ہے سختی. ایسا نہیں کہ ہم سختی نہیں کرتے، معلوم ہے کہاں سختی کرنا، لیکن جتنا ہو سکے اخلاق سے پیش آئیں گے، سامنے والے کو ہماری بات سمجھنے کا موقع ملے گا. اللہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو حضور سے ناحق حجت کرنے کے لیے آئے. ان لوگوں میں تھوڑے اچھے ہیں، وہ یہودیوں میں تھوڑے اچھے ہیں. تو تھوڑے اچھوں کا دل کا پاس رکھتے ہوئے اللہ پہلے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مسلمان ہو گئے، جھک گئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پائی. تو سارے لوگوں کو ملا کر پینٹ مارنے سے پہلے اچھوں کو الگ کیے. ہماری عادت کیا ہے بھائیو؟ تمل والے پورے ویسے بھائی، یہ مسلمان کے منہ سے نہیں نکلنا. یہ اردو والے پورے ایسے بھائی، وہ پٹالم کے آدمی ایسے بھائی، بارکس کے عالمات ویسے بھائی، وہ نہیں کرنا ہے سب. اس میں اچھے آدمیاں ہی نہیں. اللہ جب اس کا لحاظ رکھ رہا ہے، آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم مسلمان ہوئے؟ ان میں سے مسلمان ہونے والے تھوڑے، ان میں سے انکار کرنے والے زیادہ. تو پہلے ان تھوڑے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی عزت افزائی کر رہا ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہوں نے ہدایت پائی. ان کی تعریف کرنے کے بعد جو زیادہ لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کی زبان، لینگویج دیکھیے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائیں، آپ پر تو کیا ہے پہنچانا، پہنچا دیے، ہو گیا کام. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اب کہہ رہا ہے تم لوگ آئے اتنا بات کر رہے ہو، تم کون ہو؟ اللہ کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، نبیوں کا قتل کرتے ہیں. کتنے نبیوں کا انہوں نے قتل کیا؟ قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا من اول النہار فی ساعۃ واحد، صبح کے 1 گھنٹے میں 40 پر 3 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا.
اور یہ ہسٹری ان کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ نبی فساد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے باپ دادا نے قتل کیا، اور اس قتل کرنے پر توبہ نہیں کرتے، خوش ہیں۔ 40 پر 3 نبیوں کو قتل کیے، اس کے بعد فقام 100 رجل و12 رجلا، اس کے بعد 112 من عباد بنی اسرائیل، 40 پر 3 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد 112 عابد مطلب علماء، دین کے واسطے جینے والے کھڑے ہوئے۔ نبی کچھ قتل کر دیے، ہماری حالت کیا ہوں گی یہ نہیں دیکھے۔ عالم کا کام کیا ہے؟ مرتے دم تک نیکی کی طرف بلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، کمپرومائز نہیں کرنا، یہ ہے عالم کا کام۔ تو 112 علماء کھڑے ہوئے۔ ہاں درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ فَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ فَقُتِلُوا جَمِيعًا فِي آخِرِ النَّهَارِ، شام تک وہ سارے کے سارے علماء قتل کر دیے گئے۔ وَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ بہادر شاہ ظفر کو جب قیدی کیا گیا، سینکڑوں علماء کو درختوں پر سولی دے کے لٹکایا گیا۔ جب بھی باطل آتا ہے تو سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے باطل ہر جگہ، میں ہر جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا، جب باطل اسلام کو دھکا دے کر اندر آتا ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والے علماء ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں اپنی۔ حضور اکرم صلی اللہ تو ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، ناحق نبیوں کو قتل کیے، ویقتلون اور قتل کیے الذین یأمرون بالقسط، جو لوگ انصاف کا حکم دیتے تھے، من الناس لوگوں میں سے وہ لوگ جو انصاف کا حکم دیتے تھے، فبشرہم اے حبیب تم ان کو خوشخبری دو، بعذاب علیم دردناک عذاب ملے گا۔ آپ کے ذہن میں بات آئے گی، کیسا دل آیا نبی کو قتل کرنے کا؟ پیسہ، پھر میں پیسہ پا، کتنے پا آ رہے ہیں دیکھو، پیسہ، پنم، پدوی، پن، پیرومئی، پورامئی، ابھی کیا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جب سر پہ چڑھ جاتی ہے انسان نہیں رہتا۔ جتنے بھی لوگ مرڈر کرتے نا، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو حکومت چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے 2019 میں، کیا ہوا؟ حکومت کے خاطر کیا کیا گیا؟ 400 لوگ مرے پلوامہ میں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں لائیو مثالیں دے رہا ہوں، اسے فکر نہیں۔ حکومت کی لالچ جب آ جاتی ہے، اللہ بچائے، ہم لوگ غریب بیٹھے ہیں نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ پیسہ آئے بعد ایسا دل نہیں رہتا، پیسہ بدلتے ہیں لوگ، مجھے معلوم ہے لوگ، پیسہ آیا بدلے، اللہ نے بچانا چاہا، پیسہ کھینچ لیا، سدھرے، پھر ان کو محسوس ہوا کہ ہم کتنا بدلے۔ پیسہ آتا تو بدلتے، پوزیشن، پھر ایک پی، پوزیشن آتا تو بدلتے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب اس سب سے بچنا کا تو کیا کرنا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا کہ ہم کروڑ پتی بننے کے بعد بھی وہ آدمی ہمارے پیسے کو نہ دیکھے، وہ ہم کو نصیحت کرے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمیشہ ہم جو سوچے وہ صحیح نہیں سمجھنا، بار بار مشورہ کرنا، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ اللہ بچائے، اللہ بچائے،
ایک دولت آتی دیکھو، ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے انسان. وہ کیا سمجھتا؟ دولت ہی خدا سمجھ جاتا. بڑے بڑے پولیٹیشنس ہی نا، کتنا دولت تھی ان کے پاس، 600 کوڑی، 6000 ضرورت باہم نا. 600 کوڑی کی بریانی کھانے جاتے ہیں ہمیں، کیا کھائے تو بھی 1 کلو بکرا کو 850 روپے 900 روپے. 6000 کوڑی رکھو، کیا کرنے جاتا ہے؟ 1000 ایکر ہے. انہیں لنگی خمیس پہن کو بیٹھا ہے، مر بھی جاتا، ٹن 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 چلے بھی جاتا. یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ رہا تجھ میں جی سکتا، بالکل شیطان دماغ میں ڈال ڈالتا. تو جب یہ نشہ چڑھتا، یہ نشے کے خلاف کون رہتے؟ انبیاء رہتے، انبیاء کو قتل کرتے. ہاں ہم اب جو ہے نا علماء کو قتل کرتے. ہم کتنا فیس کرتے مجھے معلوم، پلیان توپ میں کتنے میرے سے اگینسٹ ہیں مجھے معلوم نہیں. اکثر جگہ میں بیان کرتا، سختی سے بیان کرتا، کتنے لوگ اگینسٹ ہوتے. اگینسٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی بات کر دیے. اگینسٹ ہونے کی وجہ قرآن کی بات کر دیے. ہوتا اللہ بچائے. اب وہ لوگ اتنے تھے کہ وہ نبی تھے، ہمیں روکے تو ہم نہ بھی کریں گے. ہمیں کنارے بیٹھے ہیں، انہوں وہاں بیٹھے ہیں، میں تفسیر رکھ لے کو بیٹھا ہوں. اس سے کام نہیں چلے گا. برائیوں کو روکنا. میرا بیان جمعہ، اب تو جمعہ کے بیان میں الگ انداز ہو گیا ہے. محفوظ آمباخ کی مسجد میں بیان چل رہا تھا، ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والا کیسا ہے. 20 منٹ چلا، گویا کہ خصاب کے ہاتھ میں کوئتا تھا. ایسا ہی بولنا عالم. ایک وقت کی نماز بھی اگر چھوڑے جان بوجھ کر، وہ اوریجنل مسلمان نہیں ہے. اوریجنل جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں میں، ٹائم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اوریجنل مسلمان جو اصلی مسلمان ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ حق ہے، یہ بولے تجھ بیان. تھوڑی جگہ 11ویں کے بیان کو مجھے بلاتے، 2 سال بلائے، تیسرے سال فون آیا، حضرت تمہیں آؤ بیان کرنے. 11ویں کا بیان نہیں، ذرا غوث پاک کے کرامتاں بولو. وہ جو کشتی ڈبگی تھی، وہ کشتی کیسا باہر آئی وہ بولو. وہ بڑھیا کے بیٹے کیسا زندہ ہوئے، کرامتیں بولو. غوث پاک کی بڑی کرامت وہ کشتی باہر لانا، وہ ان کی بڑی کرامت ہے. غوث پاک کی بڑی کرامت کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کو غوث پاک نمازی بنا دیے. وہ کرامت بھی اگر دکھائے غوث پاک تو تم کو نمازی بنانے کے لیے دکھائے. ان کا اصل مقصد چھوڑ دیے ہو تم، اس کے بعد سے میرا بیان کٹ. حضرت کرامتاں بولو. حضرت امام حسین کا بیان رکھے. بھائی امام حسین کیوں اپنی جان دیے؟ نماز خطرے میں تھی، یزید کے ہاتھ میں شریعت خطرے میں تھی، شریعت کو بچانے کے لیے جان دیے نا. آج بھی لوگ ہیں ایسے جو حق کے دشمن ہیں. یہ لوگ ہمارا حلق کٹ نہیں کر سکتے، یہ لوگ ہمارا بیان کٹ کر دیتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہے تو بیان کٹ کر دیتے، نہیں ہے تو بیان سے کٹ جاتے. 2 میں سے ایک کام کرتے. تو آج بھی ہے، وہ آج بھی ہے. جو خالی مسجدیں دکھ رہی ہیں نا بیانوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجدیں خالی دکھنے کی وجہ کیا؟ وی ڈونٹ وانٹ یور میسج. اس کی وجہ یہی ہے. مندہ مندہ باہر جاتا رہتا. جمعہ میں امام صاحب ممبر پہ چڑھے بعد نکل کو آتے، گھر میں بیٹھے رہے تو بھی، کیونکہ یہ میسج کے دشمن ہیں. یہ میسج پسند نہیں. آپ بٹھائیے، شادی میں بٹھا کر میسج کا بیان کیجئے. کتنے لوگوں کو چڑ آتی بیان سے، نہیں سننا چاہتے، نہیں سننا چاہتے. میں کیوں اتنا بول رہا ہوں؟ کیسے نبیوں کو قتل کیے، یہ سوچ قتل کرنے رکھتی نبیوں کو. سب کچھ سمجھا رہا ہوں نا میں صحیح سے؟ ہاں. کئی جگہ 11ویں کا بیان کٹ میرا،
کیونکہ ان کو کرامت بولنا، تمہیں جب تک نماز پڑھیں گے نہیں تم کو میں کرامت نہیں بولوں گا. تم ایک الگ غوث پاک بنا کے بیٹھے ہو، وہ ہمارے غوث پاک نہیں ہے، نہیں ہے. ہمارے غوث پاک کے پاس توحید ہے. غوث پاک کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ توحید. غوث پاک کا بیان سنیں گے آپ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ایمان بڑھ جائے گا. پڑھیں، کتاب پڑھیں، غوث پاک کی کتاب پڑھیں، اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ ان کی مرضی کا ایک دین بنا لے کو، مولانا کو بھی اس میں لے کو آئے. میں بولا نہیں، ہم تمہارے رستے میں نہیں آئیں گے تو تمہارے ساتھ ادمیاں نہیں آئیں گے. اللہ کے فضل سے آتے ہیں، سارے مسلمان آتے ہیں حق میں. یہ کیسا آتے؟ سچ میں اٹریکشن ہے. جس کے دل میں سچ سننے کی خواہش ہے سچ کی طرف آ جاتا. تھوڑا اپنے دلوں کو بڑا رکھیں، تھوڑا اپنے دلوں کو بڑا رکھیں، حق سمجھ میں آئے گا. تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اب یہ اچھے علماء کے بارے میں سنیں، علماء کی عزت کریں. آپ غلط آدمی کو عالم سمجھ کر علماء کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ عالم کہاں سے آتا؟ پہلے فضیلتیں سنیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس القوم، بری قوم کون سی ہے؟ قوم یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو جو قتل کرتے ہیں وہی برے لوگ ہیں. بئس القوم قوم، سب سے بڑے بڑے مسجدوں میں آپ سود کے خلاف بیان نہیں کر سکتے. بڑے بڑے مسجدوں کے جمعہ کا بیان سنیں، فارمل بیان رہے گا. کیوں؟ وہ مسجد بڑے بزنس مین کے پیسے سے چل رہی ہے. وہاں کے عالم کا بیان سنیں. صرف قاری کو امام بنائیں گے جس کی قرات اچھی رہے گی. الحمدللہ رب العالمین، یہ سن لے کرو. بیان کیسا رہے گا؟ سو جاؤ جمعہ کا بیان ہے، سو جاؤ. کہاں سے سونا شروع ہوا؟ جمعہ کے بیان میں دلوں کے گناہ جل جانا. ایک گولڈن اپورچونٹی ہے جمعہ کا بیان، سنہرا موقع ہے جمعہ کا بیان. تو سب سے برے لوگ ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں ختم کرتے ہیں. بئس القوم قوم، اور سب سے برے لوگ وہ ہیں لا یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم نہیں دیتے، ولا ینہون عن المنکر، برائی سے نہیں روکتے. بئس القوم قوم. لیکن یہ مسجد والوں کو میں سلام کروں گا، بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں اتنا سپورٹ ملتا ہے. ان مسجدوں میں سے ایک مسجد یہ مسجد ہے. ماشاء اللہ، اللہ ان کو آباد رکھے. بئس القوم قوم، بری قوم وہ قوم ہے یمشی المؤمن بینہم بالتقیۃ، مومن اپنی عزت اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاں میں ہاں ملا کر جاتا ہے. ہاں یہ بھی برابر. ہاں 50 سورن لیے کہ سونا اچھا کرے، اچھا کرے، اچھا. ہاں ہاں بہو کو بھگا دلے کی، ہاں اچھا کرے. بڑی بری قوم ہے یہ. پوچھنا، ڈرنا، شادی کو بلانے ڈرنا، انہوں آئے کیا پوچھنا. فساد کرو نہیں بول رہا ہوں میں، اس سے پہلے ہم سدھر کر رہنا. سو پورے ہمیں کرے تو غلطیاں ہو کے دوسرا کو ایک انگلی اٹھائیں گے. دوسرے کا بچہ فجر کو نہیں آیا تو کہ بھائی تربیت کرنے آتا نہیں، خود کا بچہ سویا تھا، جوان بچے سوئیں گے، اسے انصاف نہیں بولتے. انصاف کہاں شروع ہوتا؟ انصاف سب پہلے اپنے ذات پر انصاف کرنا. سب کو عمر فاروق پسند آتے، سو مجھے عمر فاروق بہت پسند آتے، انصاف کی بات کرتے. میں بھی انصاف کی بات کرتا. پہلے انصاف کی بات خود پر کرو. دوسرے کو انگلی اٹھانے سے پہلے یہ غلطی میں نہیں کیا کیا؟ میں بھی کیا ہوں. اگر مجھے کوئی نصیحت کرے تو کیسا کرے تو اچھا رہے گا؟ خدا نہ خواستہ، گہبر بھی بولا تھا، میں کلاس میں بولا، میرے سے اللہ بچائے تراویح میں ایک دن میں 10 غلطیاں آ گئی. میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تراویح میں غلطی آنا نہیں آنا ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ ایک سائیکالوجیکل چیز ہے. وہ اگر خدا نہ خواستہ 10 غلطیاں آ گئیں
تو کوئی آ کر مجھے سمجھانا ہے، میں کیا امید کروں گا، کیسا آ کر وہ سمجھانا؟ میں چاہوں گا کہ آ کر میرے پاس متین بھائی بولے، حافظ صاحب آپ کی طبیعت کیا طبیعت خراب ہے کیا؟ آپ ٹینشن میں ہی شاید، آپ تو اچھا پڑھاتے نا، آج کہتی ٹینشن میں ایسا ہوگا شاید، ایسا نہ میں چاہوں گا۔ تو دوسرے کو نصیحت کرتے وقت بھی اسی طرح نہ نصیحت کرنا، دوسرے کو سب کے سامنے بدنام کریں گے اور خود کے لیے، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کہہ رہا ہوں میں، انصاف جا کو سب بھی انصاف کرنا شروع کر لیں گے، انصاف ان کی بات آتی منہ بند نہیں۔ آپ کی بات نہیں بھی آئی ہو، اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح برتاؤ کرے تو میں برداشت کروں گا کیا؟ یہ سوچے تو طبیعت میں نرمی آ جاتی۔ یہ نرمی بزدلی نہیں ہے، یہ نرمی بزدلی نہیں ہے، یہ نرمی رحمت ہے دلوں میں۔ جہاں ہم زبردستی کر سکتے ہیں وہاں نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں رحم دلی۔ ڈر کر نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں بزدلی۔ تو عالموں کی فضیلت تھوڑا سن کر آگے بڑھیں گے۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من امر بالمعروف، جو بھلائی کا حکم دیا، او نہا عن المنکر، اور برائی سے روکا، فہو خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ ایک آدمی اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر۔ وہ خلیفۃ رسول ہی، وہ رسول اللہ کا، اپنے رسول کا خلیفہ ہے۔ وہ خلیفۃ کتاب ہی، وہ اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے۔ کون؟ نیکی کا حکم دینے والا، برائی کو روکنے والا۔ ہر ایک انسان کے پاس یہ موقع ہے۔ نہیں نا حضرت تمہیں بٹھا دیں گے کیا کل یہ کرسی پہ، مجھے یہاں بیٹھنا کو ضروری نہیں۔ ہر ایک باپ اپنے بیٹے کو نیکی کا حکم دے سکتا ہے۔ بچہ سنیں گا نہیں سنیں گا؟ ضرور سنیں گا، کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو لہب کی بیٹی بی بی درہ، یہ دیکھیے باپ ابو لہب، کل موزن صاحب پوچھ رہے تھے نسل سے چلتی کیا، تو نسل ابو جہل، ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ان کی بیٹی بی بی درہ بنت ابو لہب فرماتی ہیں، صحابیہ، ایک آدمی آئے حضور کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، من خیر الناس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ حضور نے کہا، آمرہم بالمعروف، ان میں جو سب سے زیادہ دین بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وانہاہم، اس میں تفضیل ہے یہ، وانہاہم عن المنکر، جو ان میں زیادہ برائی سے روکتے ہیں، واتقاہم للہ، جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، واوصلہم للرحمہ، اور زیادہ رشتہ داروں سے مل کر رہتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ بولیے چار چیز کیا؟ زیادہ بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا کہ تو پہلے کیا کرنا؟ بھلائی کرنا۔ زیادہ برائی سے روکنا، تو پہلے انہوں کیا کرنا؟ انہوں سدھرنا۔ اور پھر کیا؟ زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور زیادہ رشتہ داروں سے مل کر رہنے والے۔ ایک اور حدیث سنیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کے لیے اب اتنی برائیاں ہیں نا، تو ابن مسعود کہہ رہے ہیں، بحسب المرء، آدمی کے لیے اتنا کافی ہے، اذا رآ منکرن، کہ ایک برائی دیکھ رہا ہے، لا یستطیع تغییرہ، اس کو بدلا نہیں سکتا، برائی ہو رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کم سے کم کتنا رہنا، ان یعلم اللہ، اللہ جانے، من قلبہ، اس کے دل میں، انہ لہ کارہ، کہ وہ چیز سے نفرت کرتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، اللہ خراب کام نہ، اللہ جان لیا کہ ہم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اللہ کو پسند آ گئی وہ چیز۔ شادی میں گئے، ناچ رہے ہیں، اللہ اللہ، مسلمانہ ایک سٹیج بنا ڈلتے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، ولیمہ، کہاں جائے گی یہ قوم؟ یہ قوم کو جا کو میں بیان کرا تو مجھے کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ملا کو مجھے بھی نچانے رکھ ڈالیں گے، اس کا ایسے نہیں جاتا میں۔ کیا بولتے ہیں سب پاگل کی طرح ناچتے،
تو یہ ناچ دیکھ کر کیا گندا ہو رہا ہے نا، یہ دل میں نفرت کر لیے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں اتنا کافی ہے ایک مومن کے لیے، خرابی دیکھتے ہی یہ خرابی ہے. اور پھر ایک حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمؤمن ان يذل نفسه، ایک مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو پوچھا یا رسول اللہ وما اذلالہ نفسہ، وہ کیسے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے؟ قال یتعرض من البلاء لما لا یقوم لہ، کہ جو چیز کو ہم کھڑ کر ہٹا نہیں سکتے وہ چیز کو جا کر ہٹانا نہیں. میں جا کر بولا نا، میں اب اس کے پہلے اب وہ ناچ رہے ہیں، وہاں جا کو میں کھڑ کو بند کرو بند کرو کو تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ مجھے گالیاں دیں گے. اس طرح جا کر جو میں کر سکتا ہوں یہاں کر سکتا ہوں، گلا پھاڑ رہا ہوں میرا، جہاں کر سکتے ہیں وہاں کرنا. میرے بیٹے کو سدھار سکتا ہوں، میرے شاگردوں کو سدھار سکتا ہوں. تو ہر ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، غور سے سنے حدیث، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے صحیح کریں. برائی ہے میں صحیح کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھ سے صحیح کریں. کسی کو مار رہی ہیں فوراً جا کر سکتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت تمہیں کچھ کہیں کو اتنا جہیز کے خلاف بول لے کوئی؟ میں زبان سے روک سکتا ہوں اس لیے میں روک رہا ہوں. دعا کیجیے ایک وقت میرے ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت آ جائے. اتنا ہے نا، سب جب شادی آئے گی نہیں حضرت وہ ویسا کر سکتے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی روک نہیں سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے روکنا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وہ کمزور ایمان ہے. کمزور ایمان والا اچھا نہیں بولے کو ہے، ذرا بڑا ایمان منہ سے نکلتا، ذرا بڑا ایمان ہاتھ سے روکتا. قال العلماء، علماء نے کہا الامر بالمعروف بالید علی الامراء، ہاتھ سے روکنا کس کے پاس ہے؟ بادشاہوں کے پاس ہے. وباللسانی، منہ سے روکنا کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. اور جو دل سے برا کر سمجھنا کس کے پاس ہے؟ عوام الناس کے پاس ہے. تو جتنا ہو سکے برائی سے روکتے رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سے پوچھا گیا متا نترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا رسول اللہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کب ہم چھوڑیں گے؟ یعنی نصیحت کریں گے نہیں، برائی ہوئی تو چھوڑ ڈالیں گے. حضور نے کہا اذا ظہر فیکم ما ظہر فی الامم قبلکم، تم سے پہلے جو لوگوں میں چیز ظاہر ہو گئی تھی بری عادت، وہ عادت تم میں ظاہر ہوئی تو تم چھوڑ دو گے. قلنا یا رسول اللہ وما ظہر فی الامم قبلنا، ہم سے پہلے امتیوں میں کیا ظاہر ہوا؟ الملک فی صغارکم، کم تر لوگوں کے پاس حکومت آ جائے گی. کم تر کا مطلب کم ذات نہیں، کم سوچ ہتی نا. کم سوچ کا مطلب کیا؟ ذرا بولو. میں اچھا رہا تو بس، یہ کم سوچ. بڑی سوچ کیا؟ میں بھی اچھا رہنا، میرے بھائیاں بھی اچھا رہنا، میرے پھپھا بھی اچھا رہنا، میرا محلہ بھی اچھا رہنا، غریب بھی اچھا رہنا، یتیم بھی اچھا رہنا. بڑی سوچ. یہ کتنی بڑی سوچ تھی عمر فاروق کی، کیا حکومت تھی. وہ خود پہنتے تھے پیون کا کپڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ فوٹو پکڑ کر 1 کلو چاول، دال، موتی، کرے پاک، آؤ لائن میں. 2 گھنٹے سے عورتیں بیٹھی رہتی. مجھے بلائے، میں بولا فوٹو پکڑنے کا رہا تو میں نہیں آؤں گا. کیا اسے حضرت کو بلا لے کو آگے نا. اچھا وہ سیٹ صاحب کو سمجھاؤ، ان کو بیٹھے تھے فوٹو کی خواہش سے. بولا ایسا نہیں دینا. اصل میں کیسا دینا؟ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جا کر ساتھ ایک نوجوان کو رکھ لیے،
کپڑے اٹھاتے، اناج اٹھاتے، گدھے پہ رکھتے، گھروں کو جاتے، دستک دیتے، رات کے اندھیرے میں گھروں میں پہنچا کر جا رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ تم کیا یہ فوٹو پکڑ کر دے رہے ہو؟ وہ نام ہوگا، اسلام نہیں ہوگا۔ جب تک یہ چھپا کر دینے کی عادت رہے گی، اسلام کا نام بلند ہوگا، میری جماعت کا نام نہیں بلند ہوگا، میرا نام نہیں بلند ہوگا، اسلام کا نام بلند ہوگا۔ جب حکومت چھوٹے لوگوں کے پاس آ جائے، چھوٹے کو تو سمجھ گئے با، والفاحشۃ فی کبارکم، اور تمہارے بڑے لوگوں میں بے حیائی آ جائے گی، بڑے لوگ گندے کام کریں گے، والعلم فی رذالتکم، اور تمہارے نیچ لوگ عالم بن جائیں گے۔ چھوٹے دل والوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی، بڑے لوگوں میں بے حیائی آ جائے گی، اور علم کس کے پاس آ جائے گا؟ یہ لیول کے لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر ایسا آ جائے تو سمجھ جانا کہ دین اب کوئی کیا بولتے ہیں اچھائی کا حکم نہیں دے گا اور برائی سے نہیں روکے گا۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سب اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ پہلے کسے؟ پہلے اپنے آپ کو۔ یہ ہے بڑی سیڑھی، مشکل کی سیڑھی۔ جب یہ سیڑھی پہ آ جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سب کچھ آسان ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔